بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے ریت عاشقوں کی تن من نثار کرنا، رونا ستم اٹھانا دل سے نیاز کرنا۔ یہ شعر حجیوں کے بارے میں لکھا ہے، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ حج کے ایام اور حج کے دن چل رہے ہیں۔ حج چونکہ احکام شریعہ کا ایک بہت بڑا رکن اور بہت بڑا فریضہ ہے، جو اسلام کی 5 بنیادی چیزوں میں سے ایک بنیاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج ان کے اوپر فرض کیا ہے جو وہاں پر جانے کی استطاعت وسعت رکھتے ہیں۔ حج کے ان ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور عبادت رکھی ہے، جو بیت اللہ شریف، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا کا واحد بابرکت بڑا مبارک ایسا گھر ہے جس میں حج کے دنوں میں اور پورے سال بھر بھی پوری دنیا کے اندر سے لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں، آتے ہیں۔ اور بیت اللہ شریف جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا گھر ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، اور اس کو مکمل اثر نو تعمیر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا۔ پھر اس کے بعد مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اعلان کروایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد جو رکھی بیت اللہ شریف کی، ایسے سنگلاق وادی کے اندر جو ریگستانی علاقہ تھا اور دور دراز تک کوئی شخص اور نہ ہی کوئی پرندہ نظر آتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے یہ اعلان کرایا۔ تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ اللہ، یہاں تو میرے اور اس گھر کے علاوہ تیسرا کوئی فرد ہے نہیں، تو میری آواز کو کون سنے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا اے ابراہیم، آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے، تمہارا کام اعلان کرنا ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس آواز پر آج دنیا بھر سے تمام حاجی لوگ حج کے لیے پہنچتے ہیں، اور سال بھر میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ شریف جو ہے تو لوگ پہنچتے ہیں۔ لہذا بڑا بابرکت یہ مقام، بڑا بابرکت یہ جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہاں پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ قربانی کہا جاتا ہے جس کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے دن کے علاوہ بندے کی کسی بھی عبادت یا کوئی بھی عبادت پر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی کہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی قربانی کے اس ادا پر ہوتی ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا کوئی بھی عمل، یعنی کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ خوش نہیں کر سکتا جتنا کہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرتی ہے۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا ہے کہ میں بندے کے قربانی کے دن کے علاوہ، یعنی قربانی کے علاوہ کسی بھی عمل کو زیادہ پسند نہیں فرماتا ہوں، نہیں کرتا ہوں۔ لہذا ایمان والوں کو، جتنے کے ایمان والے ہیں اور وسعت رکھتے ہیں قربانی کرنے کی، تو ان کو چاہیے کہ اللہ کے یہاں قربانی کریں، اللہ کے راضی کرنے کے لیے قربانی کریں، نہ کہ دکھلاوے کے لیے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ جو ہیں تو آپس کے اندر دکھلاوا کرنے کے لیے اور اپنا جانور دکھانے کے لیے کہ اس کا شوشہ کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ جو ہے تو خرچ کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اصل میں سب سے زیادہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی پسند ہے وہ اخلاص والی قربانی پسند ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے اور ہم قربانی کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو ہم اخلاص کے ساتھ اس قربانی کو ادا کرنے والے بنیں۔ اب قربانی چونکہ جانوروں کے اندر ہوتی ہے، تو حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتلایا ہے، اگر بکرے کے متعلق، یعنی بکرا اگر ذبح کرنا ہو تو بکرا 1 سال کا ہونا چاہیے، اور اس سے بڑھ کر اگر جانور ہو جیسے گائے بیل وغیرہ، اونٹ وغیرہ، تو وہ جو ہے تو 2 سال کے، اور 2 سال کا جو جانور ہے بڑا جانور، اس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، اور ایک چھوٹا جانور جس کو بکرا کہا جاتا ہے
تو اس کے وہ جو ہے تو سیپریٹ اس کے اندر ایک ہی حصہ ہوتا ہے. لیکن جس وقت ہم قربانی کرتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے اور کس طریقے کا، کس نوعیت کا ہونا چاہیے، کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے یا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قربانی کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے جانور کو پسند فرماتے ہیں. لہذا بہت سارے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بندے کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کوئی پھٹی ہوئی نوٹ ہو یا خراب سکہ ہو تو بندہ جو ہے تو اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے. لیکن اخلاص والے جو بندے یہ سوچتے ہیں کہ ہم جب اپنے لیے خرچ کرتے ہیں تو اچھی چیزیں، اچھی نوٹ خرچ کرتے ہیں اور اچھا پیسہ جو ہے تو ذخیرہ کرتے ہیں. ہم جب اللہ کے راستے میں دیں تو خراب نوٹ، پھٹی ہوئی نوٹ، خراب سکہ کیوں دے. اسی طریقے سے جانور کے اندر بھی ہے کہ ہم جب اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کے یہاں قربانی کریں تو عمدہ سے عمدہ جانور ہونا چاہیے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانی کو فوراً قبول کرے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جانور بے عیب ہو اور بالکل صاف ستھرا فربا اور موٹا تازہ ہو، جو دکھنے میں بہت زیادہ اچھا معلوم ہو، عمدہ لگے. اور جانور چونکہ محبوب اور مانوس ہونا چاہیے کہ قربانی کرنے کا جو جانور ہے وہ چند دنوں پہلے اس کو جو ہے تو لے کر اس کو سنبھالا جائے تاکہ اس کی محبت اپنے دل میں آئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی تھی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، چونکہ یہ اپنا لختہ جگر اور نور نظر تھا اور چہیتا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جو ہے تو بڑھاپے کی حالت میں ان کو یہ اولاد عطا فرمائی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے بہت زیادہ بے انتہا محبت تھی، چونکہ 3 دن لگاتار خواب کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے تو ان سے قربانی مانگی تھی اور یہ کہا تھا کہ اپنی سب سے چہیتی چیز، اپنے سب سے پیاری چیز ہمارے راہ میں قربان کرو. تو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا اور اپنے جو ہے تو پراپرٹیز کے اندر، یعنی ان کے پاس تو کوئی چیز تھی نہیں، پراپرٹیز، زمین جائیداد وغیرہ، لیکن اس کے علاوہ جو اولاد تھی وہ سب سے محبوب تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی کی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کی. لہذا ہمیں بھی یہ سبق دیا گیا ہے اس قربانی کے ذریعے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے، کہ ہم جب قربانی کریں، جس جانور کی بھی قربانی کرے، چاہے بکری کی کرے، چاہے بڑے جانور کی کرے، گائے بیل کی یا اونٹ کی قربانی کرے، تو چند دن پہلے اس کو لے کر ہم جو ہے تو اپنے یہاں رکھے، اس کو سنبھالے، اس کی دیکھ بھال کرے، اچھی طریقے سے اس کو کھلائے پلائے، تاکہ جس وقت ہم اس کی قربانی کریں تو اس کی محبت ہمارے دل میں ہو. ہمارے آنکھوں جب ذبح کرے، اس کو ذبح کرنے کا وقت آ جائے تو ہمارے آنکھوں سے جو ہے تو آنسو نکلے. یہ محبت کی ایک علامت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی اس قربانی کو اور اس عادہ کو بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں. لہذا جب بھی ہم قربانی کریں تو جانور کو جو ہے تو پہلے کھلائے پلائے، اس کو سنبھالے اور اچھی طریقے سے اس کی دیکھ بھال کرے. لہذا یہ قربانی کے ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا پسند اور بے انتہا محبوب ہے. اس قربانی کے دنوں کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے یہ اعمال کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی وسعت عطا فرمائی ہے تو اس کے حساب سے ہم جو ہے تو قربانی کریں.